ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ دیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ملک کی راجدھانی دہلی میں بہار کے کھگڑیا کے رہنے والے زومیٹو ڈیلیوری بوائے کے قتل کے بعد سیاست گرما گئی۔ واقعے کو لے کر تمام اپوزیشن پارٹیوں نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے حکومت کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ بہار اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد اور RJD رہنما تیجسوی یادو اس معاملے پر مرکزی اور ریاستی حکومت پر جنگ کر حملہ بولا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ BJP حکومت میں بہاری ہونا سب سے بڑا جرم اور غداری ہو چکا ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے منگل کے روز انڈمان نکوبار جزائر کے دورے کے دوران کھیمپبل بے میں قبائلی برادری کے افراد سے ملاقات کی۔ ان کے خدشات سے ملاقات راجیو نگر کی کمیونٹی ہال میں منعقد ہوئی، جہاں انہوں نے مقامی لوگوں سے براہ راست بات چیت کی ہے۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا ہے کہ ملک میں بڑھتے ڈیجیٹل اریسٹ کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس کارروائی میں ٹیلی کام ریگولیٹری سروس پرووائڈر، RBI ٹیکنیکی کمپنیاں اور CBI سمیت کئی ایجنسیاں مل کر کام کی۔ اس دوران واٹس ایپ نے جنوری 2026 سے اب تک ایسے 9400 اکاؤنٹس کو بند کر دیا جو ان سائبر جرائم میں شامل پائے گئے ہیں۔ بنگال میں انتخابی عمل کے دوران برسر اقتدار جماعت TMC نے سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو کھلے عام جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی۔ TMC نے اپنے سرکاری اس ہینڈل پر پوسٹ میں کہا کہ پہلے عصمت دری کی دھمکیاں دی گئی، توہین آمیز کارٹون پھیلائے گئے اور اب BJP اس حد تک گر گئی کہ کھلے عام جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی۔ پارٹی نے الزام عائد کیا کہ BJP کے ترجمان اجے آلوک نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا، ڈرائے گا تو ٹھکائے گا دیدی، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ڈرانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو گولی مار دی جائے گی۔ مہاراشٹر میں آٹو ٹیکسی چلانے والوں کے لیے مراٹھی زبان کو لازمی قرار دیے جانے کے معاملے پر سیاسی بحث نے زور پکڑ لیا۔ اب اس معاملے میں شیو سینا کے راجیہ سبھا رکن سنجے راوت سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصول کسی ایک ریاست کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک میں مقامی زبان کے احترام کے لیے ہونا چاہیے۔ سنجے راوت کے مطابق جیسے مغربی بنگال میں بانگلہ، گجرات میں گجراتی، کرناٹک میں کنڑا اور پنجاب میں پنجابی زبان ضروری ہے، تو مہاراشٹر میں مراٹھی زبان کو لازمی قرار دیے جانے سے آخر دقت کیوں ہے؟ BJP حکومت نے آج دہلی اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا، لیکن اسمبلی کے باہر سے خواتین ریزرویشن معاملے پر کانگریس سے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ خاتون کانگریس کی قومی صدر الکا لامبا کی قیادت میں آج خاتون کانگریس کی لیڈران اور کارکنان نے دہلی اسمبلی کا گھیراؤ کر مودی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی۔ سینکڑوں کی تعداد میں جمع خواتین نے مہیلا ریزرویشن نافذ کرو، آج کرو، ابھی کرو اور OBC خواتین کو شامل کرو جیسے نعرے بلند کیے۔ مغربی بنگال میں دوسرے مرحلے کا انتخاب 29 اپریل کو ہونا۔ اس سے قبل ان ووٹرز کی فہرست آ گئی جن کے نام SIR میں کٹ گئے تھے، لیکن انہوں نے ٹریبونل میں اپیل کی تھی۔ دوسرے مرحلے کے لیے ٹریبونل نے ایسے 1468 ووٹرز کو شامل کیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے پیش کیے اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر 1474 درخواستوں کا جائزہ لیا گیا، جن میں سے 1468 ووٹرز کے نام ووٹر لسٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں، جبکہ 6 ووٹرز کے نام کاٹ دیے گئے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، آبکاری پالیسی گھوٹالہ معاملے میں دہلی ہائی کورٹ میں جاری سماعت سے اروند کیجریوال کے بعد اب منیش سسودیا نے بھی خود کو الگ کر لیا۔ منیش سسودیا نے جسٹس شرون کانتا شرما کو اس بارے میں خط لکھ کر جانکاری دی۔ کیجریوال کی طرح سسودیا نے بھی جسٹس شرون کانتا شرما کی عدالت میں خود یا وکیل کے پیش نہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اتراکھنڈ حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے اقلیتی تعلیمی بل 2025 کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اسے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے منافی قرار دیا۔ بورڈ نے واضح کیا اگر ضروری ہوا تو اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ راجستھان کے ضلع اجمیر کے دور دراز گاؤں بٹھور تحصیل نصیر آباد میں جمعیت علماء ہند اور آل انڈیا یونانی طبی کانگریس کے اشتراک سے ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں مریضوں نے شرکت کر کے طبی سہولیات سے استفادہ کیا۔ ایک پریس بیان کے مطابق کیمپ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمد اسد مدنی کی ہدایت پر منعقد کیا گیا اور صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک جاری رہا۔ ہندوستان کے کروڑوں گھرانوں سے کچن پر ایک بڑا اور سنگین بحران منڈلا رہا۔ سعودی عرب کو دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی ایک اور ہندوستان کو رسوئی گیس فراہم کرنے والی بڑی کمپنی LPG کی سپلائی روک دی ہے۔ کمپنی نے سخت فروری کے آخر میں اپنے مرکزی برآمدی ٹرمینل جعیمہ میں بھاری نقصان کے بعد لیا ہے۔ انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتا کے پاس بیکاسی تیمور اسٹیشن پر ایک دردناک ٹرین حادثے میں 14 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ درجنوں افراد زخمی کچھ کی حالت انتہائی سنگین بنی ہوئی، جس سے مہلوکین کی تعداد کے بڑھنے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن میں ہفتے کی رات وائٹ ہاؤس کو ریسپونڈنٹ ڈنر کے دوران ہوئی
فائرنگ کی سنسنی خیز واقعے کے بعد مچا افراتفری کے ساتھ ہوٹل میں 2600 مہمانوں کے لیے تیار کیا گیا کھانا بغیر کھائے رہ گئے۔ پروگرام مشہور ہوٹل ہلٹن میں رکھا گیا تھا، جہاں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ، نائب صدر، وزیر دفاع، انٹیلیجنس سربراہ سمیت بڑی تعداد میں معززین اور سینئر صحافی موجود تھے۔ اس کے بعد 2600 لوگوں کا کھانا شیلٹر ہوم بھیجا گیا۔ روس نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم اپنا ہرمز کے معاملے پر ایران کی واضح حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں ایران کو اس اہم سمندری گزرگاہ پر نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب واسیلی نبزیا نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے مغربی ممالک پر دوہرے معیار اپنانے کا الزام عائد کیا۔ طویل عرصے تک جنگ اور شورش کا درد برداشت کرنے والے افغانستان کے بدخشاں صوبے میں ان دنوں سونے کی کانوں میں تیزی سے کان کنی چل رہی ہے۔ خبروں کے مطابق طالبان نے جس جگہ پر پہلے بارودی سرنگیں بچھائی تھی، وہاں اب سونا اور قیمتی ہتھیار نکل رہے ہیں۔ طالبان کے مطابق بدخشاں کی کانوں کی کان کنی میں تقریباً 1 لاکھ لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ یہاں سونا، لاپس لازولی اور متعدد قیمتی پتھر بڑی مقدار میں، حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کان کئی شفاف نہیں اور قوانین پر ٹھیک سے عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ عقاب صہیونی عدالت نے منگل کو شمالی غزہ کی پٹی میں واقع کمال عدوان اسپتال کے ڈائریکٹر حسام ابو سفیہ کی گرفتاری میں نام نہاد غیر قانونی جنگجو قانون کے تحت توسیع ان پر کسی بھی قسم کا کوئی الزام عائد کیے بغیر توسیع ایک ایسی کارروائی ہے جس نے فلسطین اسیران کی حالت اظہار پر ایک بار پھر انسانی حقوق کے حلقوں میں شدید تنقید کو جنم دیا ہے۔ یوکرین نے مقبوضہ یوکرین علاقوں سے چوری شدہ غلے کی کھیپوں کے قابل اسرائیل کی بدنگاہوں پر مسلسل آمد کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ معاملہ دو طرفہ تعلقات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ قابل صہیونی فوج کی جانب سے غزہ کی پٹی میں سیز فائر کے کمزور معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ 201ویں روز بھی جاری ہے۔ قابض فوج مشرقی محلوں میں فضائی حملے، توپ خانے سے گولہ باری، مکانات کو بارش سے اڑانے کے علاوہ غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کی ترسیل پر پابندیاں لگا کر محاصرے کو مزید سخت کر رہی ہے۔ عالمی طبی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے خبردار کیا کہ قابض صہیونی حکام غزہ کی پٹی کے مکینوں کو زندگی کے لیے ناگزیر پانی سے دانشتہ طور پر محروم کر تنظیم نے اس عمل کو فلسطینیوں کے خلاف اجتماعی سزا کی مہم قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ ناظرین گرامی، لبنان کی جنوب میں حزب اللہ کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والے دھماکہ خیز ڈرون حملوں کی شدت میں اضافے نے قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اندر تشویش کی لہر دوڑا دی۔ ان حملوں نے قابض افواج کے مابین شدید افراتفری پیدا کر رکھی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔